نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ و علماء کرام، معزز حاضرین، اس اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس نے آج اس مبارک جمعہ کے دن میں ہمیں اپنے ایک عظیم عاشق کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہاں پہنچ کر میں نے اشتہار پڑھا اور اس میں درج تھا کہ آج حضرت خواجہ غلام فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کی مسجد میں مجھے عشق کے موضوع پر خطاب کرنا ہے. یہاں حاضری کا مقصد نہ خطاب کرنا تھا اور نہ کوئی خطاب کرنا ہے، اور میں نے احباب سے عرض کیا تھا کہ میں نماز جمعہ حضرت خواجہ غلام فرید کی خدمت میں جا کے پڑھنا چاہتا ہوں اور صرف ان کی زیارت اور حاضری کے لیے جانا چاہتا ہوں. انہوں نے خطاب کا پروگرام ترتیب دیا اور خطاب کا موضوع بھی عشق. سچ بات ہے، جب اندر میں حاضری کے لیے گیا ہوں اور اس عاشق کے مزار کی زیارت کی تو مجھے شرم آ گیا. مجھے شرم آ گیا کہ وہ عاشق جس نے عشق کے سمندر پی ڈالے ہوں اور عشق کے دریا لٹا دیے ہوں، ہے وہاں ایک ایسا شخص عشق کے موضوع پر خطاب کرے جس کو خبر ہی نہیں کہ عشق کیا ہے، جس نے عشق کی وادی میں قدم بھی نہیں رکھا، جسے عشق کی ہوا بھی نہیں لگی، جسے سرے سے پتہ ہی نہیں کہ عاشق کون ہوتے. میں بڑا شرمسار ہوں. حضرت خواجہ غلام فرید مجھے معاف کر دے. عاشقوں کی بارگاہ میں پہنچ کر عشق پر کلام کرنا بڑی مشکل بات ہوتی. جہاں عشق کے چشمے بہتے رہے، عشق کے سمندر بہتے رہے، عشق کے دریا بہتے رہے، لوگوں میں کس منہ سے آپ کو عشق کی بات بتاؤں. ہم نے تو خالی عشق کا نام سن رکھا ہے اور یہ سننے سنانے کی شے ہی نہیں، یہ تو چکھنے کی شے ہے. ہم نے تو عشق کا ذائقہ بھی نہیں چکھا. پھر میں نے رات حضرت خواجہ غلام فرید کا دیوان لیا، اسی کو دیکھتا آیا ہوں راہ میں کہ عشق کی بات کی جائے تو عاشقوں کے دیوان سے ہی بات کی جائے. جس عشق کا پرچار ہم کرتے پھرتے ہمارا تو ایک ڈوگ ہے.
ایک دھوکہ ہے، ایک دجل اور فریب ہے۔ ایک دجل اور فریب ہے۔ تو میں تو عشق کی بات سنانے نہیں آیا، میں تو عشق سننے آیا تھا۔ عشق پر خطاب کرنے نہیں آیا، میں تو خود عشق کی خیرات مانگنے آیا تھا۔ اور یہ عرض کرنے آیا تھا کہ خواجہ فرید، جس عشق کا بھانبر آپ کے سینے میں رب نے جلایا ہے، اس کی کوئی ایک دو چنگاریاں ہمیں بھی دے دیں۔ میں تو عشق کی خیرات مانگنے آیا تھا، یہاں عشق کا خطاب کرنا پڑ گیا۔ اندھوں میں کوئی کانا بیٹھا ہو تو بات سج جاتی ہے، اندھوں میں کوئی کانا بیٹھا ہو تو بات دوستو سج جاتی ہے، اور بینا کی بارگاہ میں نابینا آ کے کیا کہے؟ بینا کی بارگاہ میں جو خود نابینا ہے وہ کس بینائی کی بات کرے گا؟ وہ کس نور کی بات کرے گا؟ اور اس عاشق کے سامنے جس نے یار کا جلوہ بے نقاب دیکھا ہو، وہ اس یار کی کیا بات کرے گا جسے خبر ہی نہیں اس کے جلوے کی؟ اور جو ترستا پھرتا ہے، جو ترستا پھرتا ہے، جس عاشق نے یار کے جلوے دیکھے ہیں، وہاں بیٹھ کر میں کس یار کی بات سناؤں، کس منہ سے سناؤں؟ جو خود مارا مارا پھرتا ہے کہ کوئی شام زندگی میں ایسی بھی آ جائے کہ یار پردہ اٹھا دے۔ ابھی جو حضرت خواجہ فرید کا کلام آپ نے سنا، جس میں فرماتے ہیں اتھا میں مچھڑی نت جان بلب، اتھا میں مچھڑی نت جان بلب، اوتا خوش وسد ہے وچ ملک عرب، اوتا خوش وسد ہے وچ ملک عرب، تتی تھی جوگن چودھار پھراں، تتی تھی جوگن چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں، سنج بر تے شہر بازار پھراں، سنج بر تے شہر بازار پھراں، متا یار ملم کہیں سانگ سبب، متا یار ملم کہیں سانگ سبب۔ دوستو میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ عاشقوں کا طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں متا یار ملم کہیں سانگ سبب، مگر خواجہ فرید تمہیں تو یار مل گیا تھا۔ حضرت خواجہ فرید کو تو یار مل گیا تھا، وہ تو خود کہتے ہیں، حضرت خواجہ فرید خود کہتے ہیں کہ یار مل گیا۔ فرماتے ہیں اج کل اکھ فرکاندی ہے کئی خبر وصال دی آندی ہے، اج کل اکھ فرکاندی ہے کئی خبر وصال دی آندی ہے، وقت ملن دی موسم آئی لذت روز بروز سوائی، وقت ملن دی موسم آئی لذت روز بروز سوائی، درد و علم برباد تھے اسے جنگل بیلا شاد تھے اسے۔ یہ یار مل رہا ہے، متا یار ملم کہیں سانگ سبب، یار مل رہا ہے۔ فرماتے ہیں درد و علم برباد تھے اسے جنگل بیلا شاد تھے اسے۔ یار مل جائے تو جنگل بیلے بھی آباد ہیں، اور یار نہ ملے وسطے گھر بھی برباد ہیں، وسطے گھر بھی برباد ہیں۔
فرماتے ہیں کہ یار ملا درد و علم برباد تھے اسے، جنگل بیلا شاد تھے اسے، ہر ویلے ہر آن ہے شادی، دیون لوگ مبارک بادی۔ یار آنکھوں کے سامنے، یہ وہ عاشق ہیں جن سے یار نے پردے ہٹا دیے تھے، یہ وہ عاشق ہیں جنہیں یار نے اپنی صحبت میں بلا لیا تھا، یہ وہ عاشق ہیں جنہیں یار نے اپنا جلوہ کرا دیا تھا، اور یہ وہ عاشق ہیں کہ یار ایک پل بھی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو خود کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ فرماتے ہیں ہر ویلے ہر آن ہے شادی۔ حضرت شیخ ابو العباس مرسی رحمت اللہ علیہ ایک عاشق ہو گزرے ہیں، شیخ ابو العباس مرسی مصر میں۔ فرماتے ہیں لو حجب عنی رسول اللہ طرفۃ عین ما عجبت نفسی من جملۃ المسلمین۔ فرماتے ہیں اللہ نے ایسا کرم کر دیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جلوہ حسن سے پردے اٹھا دیے ہیں، اور ہر لمحہ ہر لحظہ میری نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ رہتی ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسی ایک لمحہ چہرہ مصطفیٰ میری نگاہ سے اوجھل ہو جائے، اس لمحہ خود کو کافر سمجھتا ہوں۔ یہ وہ کیفیت ہے جن سے پردے اٹھ جاتے ہیں، جنہیں قربتوں میں بلا لیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ہر ویلے ہر آن ہے شادی، دیون لوگ مبارک بادی، رانجن جوگی آئم ویڑے۔ ہائے 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 ہائے، ہیر پہ کہہ دی، ہیر پہ یادی۔ رانجن جوگی آئم ویڑے، سڑدے مردے کھیڑے بھیڑے۔ حاسد سڑتے رہ جاتے ہیں، حاسد جلتے رہ جاتے ہیں، پر یار جب ویڑا آتا ہے، ویڑے میں صحن میں گھر آتا ہے، ویران بھی آباد ہو جاتے ہیں، جنگل بیلے بھی آباد ہو جاتے ہیں، خزاں بھی بہار بن جاتی ہے، راتیں دن بن جاتے ہیں، تپش ٹھنڈک ہو جاتی ہے، دل کی ویران وادیاں بہنے لگتی ہے، پھر سارا سما غم خوشی میں بدل جاتا ہے۔ کب؟ جب یار رانجن ویڑے آتا ہے، جب یار رانجن ویڑے آتا ہے۔ فرمایا تھیا فریق سہاگ سوایا، تھیا فرید سہاگ سوایا، مولا جھوک نو آن وسایا، مولا جھوک نو آن وسایا، رانجن میڈا میں کر آیا، جین کارن دل ماندی ہے، جے کارن دل ماندی ہے، جس دی خاطر دل تڑپتا رہا، چاہتا رہا، آج وہ رانجن گھر میں آ گیا ہے۔ تو دوستو، یہ تو وہ عاشق ہیں، یہ یوں ہی ہمیں بتاتے ہیں پردہ ڈالنے کے لیے۔ یہ کبھی کبھی ہجر کی کیفیت آتی ہے تاکہ تڑپنے کا مزہ لیں، کبھی وصال کی کیفیت آتی ہے تاکہ ملنے کا مزہ لیں۔ ان کا ہجر محرومی نہیں ہوتا، ہم تو محروم پھرتے ہیں، ہم تو محروم ہیں، ان کا ہجر محرومی نہیں ہوتا، ان کا ہجر لذت وصال کی طلب بڑھانے کے لیے ہوتا ہے تاکہ اور تڑپیں اور تڑپیں اور تڑپیں، اور جب تڑپ انتہا پر پہنچے، یکایک پردہ اٹھے تو لذت وصال سوا ہو جائے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں، اب ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر یار کی بات کرتے شرم آتی، کس ہجر کی بات کریں، کس وصال کی بات کریں۔ اللہ رب دوستو، اللہ کے سب نبی عاشق ہوئے، سب ولی عاشق ہوئے، اور عشق بنا کسی کا کام نہ سمرا۔ ایمان یاد رکھ لیں، ایمان جب اپنے کمال پر پہنچتا ہے تو عشق میں بدل جاتا ہے۔ میں یہ بتا دوں، اتنا تو بتا دوں کہ عشق بنتا کیسے ہے، عشق ہوتا کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بس یوں ہی شاعری کی باتیں ہیں، یوں ہی، عشق کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں اور انبیاء کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں، یہ صوفیاء اور شعراء نے بات گڑھ رکھی ہے۔ بتانا چاہتا ہوں کہ عشق ایمان جب کمال پہ پہنچتا ہے تو عشق بن جاتا ہے۔ میں ایک جملہ یاد رکھ لیں، ایمان اور عشق کا تعلق سمجھا رہا ہوں، ایمان اور عشق کا تعلق سمجھا رہا ہوں
کہ ایمان ہے بن دیکھے ماننا. جب تک ایمان ایمان رہتا ہے ماننا بن دیکھے رہتا ہے. ایمان ہے بن دیکھے ماننا، ایمان بن دیکھے ماننا. جب ایمان جمع ہوتا جاتا ہے، پلتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، بڑھتا ہے، تو جوان ہوتا 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 ایمان جب کامل ہوتا ہے اور اپنے منتہائے شباب پر پہنچتا ہے اور اپنے نقطۂ کمال پر پہنچتا ہے، تو ایمان جب اپنے کمال کی آخری حد کو چھوتا ہے تو عشق بن جاتا ہے. ایمان کمال کی آخری حد کو چھوتا ہے تو عشق بن جاتا ہے. سو ایمان جب تک بن دیکھے رہتا ہے ایمان رہتا ہے. یاد رکھ لے، ماننا جب تک، بولیے، ماننا جب تک بن دیکھے رہتا ہے، ماننا جب تک بن دیکھے رہتا ہے ایمان کہلاتا ہے. اور جب ماننا سے ہو جاتا ہے تو عشق بن جاتا ہے. جب تک پردہ رہتا ہے ماننے کو ایمان کہتے ہیں. جب پردہ اٹھا دیا جاتا ہے اور جلوہ یار آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، ہوش چلا جاتا ہے، ایمان عشق میں بدل جاتا ہے. ایمان عشق میں بدل جاتا ہے. تو ایمان اور عشق دو مختلف چیزیں نہیں. ایمان اور عشق دو مختلف چیزیں نہیں ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ایمان سیڑھی ہے، عشق چھت ہے. ایمان ابتدا ہے، عشق انتہا ہے. ایمان آغاز ہے، عشق انجام ہے. ایمان سے سفر شروع ہوتا ہے، عشق پر سفر ختم ہوتا ہے. ایمان پردے میں رہتا ہے، عشق پردہ اٹھا دیتا ہے. اقبال نے کہا، بو علی اندر غبارے ناکگم دست رومی پردے محمل گرفت. وہ بو علی جو پوری دنیا کو ایمان کا فلسفہ سمجھاتا رہا، ایمان کی حکمت سمجھاتا رہا، ایمان کا معنی سمجھاتا رہا، ایمان کی دلیلیں دیتا رہا، جب یار سے ملنے کا وقت آیا تو بو علی عقل کی طاقت لے کر دوڑا، دلیل کی سواری پر دوڑا، اور محبوب اونٹنی پر بیٹھا، کجاوے پر بیٹھا جا رہا تھا. عقل دوڑی، دلیل دوڑی، علم دوڑا، بو علی دوڑا کہ محبوب کا مکھڑا تک لوں. جب کجاوے تک پہنچا تو آواز آئی، بو علی تو ابھی عقل کی وادی میں ہے، تو ابھی علم کی سواری پر ہے، تو ابھی دلیل کی سواری پر ہے. دلیل اور علم والے محبوب کی اونٹنی کی گرد پاتے ہیں، مکھڑا نہیں پاتے. ادھر سے رومی دوڑا، عاشق رومی، اس نے بھی ہاتھ بڑھایا. کجاوے سے آواز آئی، رومی تو دلیل کی سواری چھوڑ کر عشق کی سواری پر آ گیا ہے، تو عقل کی وادی سے گزر کر عشق کی منزل پر آ گیا ہے. بو علی تو اونٹنی کی گرد میں گم رہے، رومی پردہ اٹھا محبوب کا مکھڑا عقل پردے میں رہ گئی، عقل حجاب میں رہ گئی، عشق سے حجاب اٹھا دیا گیا، عشق سے حجاب اٹھا دیا گیا. کیونکہ عشق طالب بھی حجاب کے اٹھنے کا، طالب بھی حجاب کے. یہ الگ بات کہ کسی پر حجاب اٹھے اور وہ بے ہوش ہو جائے، اور کسی پر حجاب اٹھے اور وہ سوتا رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے، بلایا رب نے خود تھا، بلایا رب نے خود تھا. فرمایا تھا موسیٰ طور پر آ. 30 راتیں گزاری، 10 راتیں اور بڑھا دی. جب 40 راتیں چلا کر لیا، چلا 40 راتیں گزار لی تو عرض کیا، رب ارنی، مولا تیرے حسن کے بڑے قصے سنے ہیں، تیری حسن کی بڑی باتیں سنی ہیں، تیرے حسن اور تیرے جمال اور تیرے جلووں کا بڑا تذکرہ سنا ہے. ابراہیم سے بھی سنا ہے، آدم سے بھی سنا ہے، نوح سے بھی سنا ہے، ابراہیم سے بھی سنا ہے، اسماعیل سے بھی سنا ہے. ابراہیم بتا رہا ہے وہ ایسا آتی ہے جس کے لیے میں آگ میں کود گیا تھا. ابراہیم بتا رہے ہیں علیہ السلام، اس کے حسن کی خاطر میں آگ میں کود گیا تھا. اسماعیل بتا رہے ہیں
اس کے حسن کی خاطر میں نے گلے پر چھری چڑھوا لی تھی۔ مولا تیرے حسن کے بڑے قصے سنے اور حضرت آدم بتا رہے ہیں اس کے حسن کی خاطر میں نے جنت چھوڑ دی تھی۔ وہ جو دانا کھایا تھا اسی کیشک میں تو کھایا تھا، اسی کیشک میں تو کھایا تھا۔ مجھے بتانے والے نے کہہ دیا تھا دانا کھا لو گے تو ہردم یار کے ساتھ رہو گے۔ اس ہردم یار کے ساتھ رہنے کی طرف میں دانا کھا بیٹھا اور اس کی سزا بھگتنی پڑی۔ مولا تیرے عشق تیرے حسن کی بڑی باتیں سنی، ذرا پردہ ہٹا، اس حسن کی ایک جھلک مجھے بھی کرا دے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، اور موسیٰ تیری طلب تو بجا مگر ابھی وہ آنکھ تجھے نہیں ملی جو میرے حسن کو دیکھ سکے، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ مولا پھر کیا سبیل ہو؟ فرمایا میں اپنے حسن کی ایک جھلک اس پہاڑ پر گراتا ہوں، اگر یہ قائم رہا تو تم بھی دیکھ لینا، اور یوں کر اس پہاڑ کو آئینہ بناتا ہوں۔ سنیے، اس پہاڑ کو آئینہ بناتا ہوں، اس پہاڑ کے آئینے پر اپنے حسن کی جھلک اتاروں گا، تو اس پہاڑ کو دیکھنا، مجھے براہ راست تو نہیں دیکھ سکتا مگر اس پہاڑ کے آئینے میں میرے حسن کا ایک منظر دکھائی دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، یاد رکھ لیں اس پہاڑ کو جلتا دیکھ کر اللہ کا پیغمبر بے ہوش نہیں ہو سکتا تھا۔ پہاڑ کو جلتا دیکھ کر اللہ کا پیغمبر بے ہوش ہو سکتا تھا؟ کیوں کہ پیغمبر پہاڑ سے زیادہ طاقتور تھا۔ پیغمبر کا اپنا دل پہاڑ سے طور سے زیادہ مضبوط تھا، اس کے دل پر تو وحی اترتی تھی۔ پہاڑ کے جلنے سے پیغمبر خدا کا کیسے بے ہوش ہو؟ پہاڑ کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ آج تک مولوی یہی بتاتے آ رہے ہیں پہاڑ کو جلتا دیکھا بے ہوش ہو گئے۔ مولوی کو کیا خبر کسے دیکھا؟ مولوی تجھے کیا خبر کسے دیکھا؟ کیا پہاڑ کو جلتا دیکھ کر خدا کا پیغمبر بے ہوش ہوگا؟ نہیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کیوں بے ہوش ہوئے؟ نام پہاڑ کا تھا، جلوہ یار کا تھا۔ نام پہاڑ کا تھا، نام پہاڑ کا تھا، جلوہ یار کا تھا، مگر سیدھا نہیں دیکھ سکتے تھے، پہاڑ کو آئینہ بنا دیا۔ اس آئینہ پہاڑ میں یار کا جلوہ جو آیا، اس جھلک نے حضرت موسیٰ کو بے ہوش کر دیا۔ تو اللہ پاک سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ میں تو پہاڑ کے آئینے میں تیرے حسن کی ایک جھلک دیکھی بے ہوش ہو گیا، تو کوئی ایسا بھی ہوگا جو تیرے حسن کو براہ راست دیکھ لے؟ فرمایا ہاں موسیٰ انتظار کر، وہ وقت آ رہا ہے جب ما زاغ البصر وما طغیٰ کے ساتھ، اس شان کے ساتھ وہ عاشق کامل کعبہ قوسین او ادنیٰ کی کرسی پر بیٹھ کر میرے حسن مطلق کا بے نقاب جلوہ کرے گا۔ تو مولا مجھے اس کی لذت کیسے ملے گی؟ میں نے سوال آج کیا ہے۔ فرمایا دینی 5 نمازیں ہیں، جان بوجھ کر 50 دوں گا۔ چھٹے آسمان پہ کھڑا ہو جانا، وہ مجھے تک تک کر، میرے جلوہ حسن کو اپنی آنکھوں میں سمو سمو کر، اور میرے انوار حسن کو، انوار لازوال کو اپنے آئینہ ہستی میں ڈال کر، اور میری ذات کا مظہر بن کر وہ پلٹ کر آئے گا کہ چہرے پر نگاہ ڈالنا